امت مسلمہ کا مجموعی طور پر رویہ اور امت مسلمہ میں قائدین کا جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ سماجی لیڈر ہوں، سیاسی لیڈر ہوں یا عسکری قیادت کر رہے ہوں، لیڈرز کا مجموعی رویہ یہ ہے کہ وہ اذلۃ علی المؤمنین نہیں بلکہ اعزۃ علی المؤمنین ہے۔ مومنین کے لیے سخت رویہ، اپنی قوم کے لیے برے فیصلے، اور کفار کے لیے احترام، تقدس، محبتیں، تعلقات، استواریاں۔ لیڈرز کا یہ رویہ ہے۔ البتہ امت کے عام لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو لوگوں کی اکثریت اس درد کو محسوس کر رہی ہے اور اس خرابی کا احساس اس کے اندر موجود ہے۔ کسی بندے سے پوچھ کے دیکھ لیں، چاہے وہ ریڑھی چلانے والا ہو، ٹھیلے بان ہو، چھوٹا سا کھوکھا لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کسی دفتر میں اور آفس میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے، وہاں کا چوکیدار ہے، کسی بندے سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ ہمارا رویہ کیا ہے اور ہماری مشکلات کا سبب کون ہے۔ تو امت کے عام افراد میں کم از کم درد کا یہ احساس ضرور پایا جاتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم سے صحیح نہیں ہو رہا۔ اس درد کے احساس کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے اور اپنی طرف سے احساس دلاتا ہے کہ ہم تم سے راضی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہم تم سے خوش نہیں ہیں۔ کیوں راضی نہیں ہیں، کیوں خوش نہیں ہیں؟ میں یہ بات کیسے ہی کہہ سکتا ہوں؟ مجھے یہ کس نے اختیار دیا کہ میں یہ بات کہوں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے؟ یقیناً اس کا ثبوت ہم اپنے ہی زندگی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ رمضان برکتوں کا مہینہ، اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا عشرہ اول، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کے 10 دن ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، جوبن پر ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں زلزلہ بھی آتا ہے تو عشرہ رمضان کے عشرہ رحمت میں آیا، رمضان کے بالکل ابتدائی ایام میں۔ اور اب سیلابی جو کیفیت آئی ہے یہ بھی عشرہ رحمت میں آئی ہے۔ تو یقیناً عقل مند انسان کو سوچنا تو چاہیے کہ رحمت کے مہینے میں مصیبت اگر آ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بات تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ مہینہ بھی رحمت کا، عشرہ بھی رحمت کا، اور میں نے تمہیں مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے چونکہ اللہ کے دشمنوں سے محبت اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کر رکھی ہے، اس لیے وہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ ہم نے اہل ایمان کے لیے سہولت فراہم نہیں کی، اہل کفر کے لیے سہولتیں ہم فراہم کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سہولتیں صرف سیاسی بنیاد پر نہیں کہہ رہا کہ جناب ہمارے حکمران یہ کر رہے ہیں۔ آپ اسلامی ملکوں کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، اسلامی ملکوں کے بیشتر سرمایہ دار، اور اگر میں یہ کہوں کہ 60% سرمایہ دار جو ہیں ان کا سرمایہ اسلامی ملکوں میں کام نہیں کر رہا، غیر اسلامی ملکوں کے بینکوں میں وہ سرمایہ پڑا ہوا ہے۔ سہولت، اس سرمایہ سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اہل کفر اٹھا رہے ہیں۔ ہم مقروض ہیں کس کے؟ کفار کے مقروض ہیں، جبکہ ہمارا سرمایہ ان کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے سرمایہ دار، اس میں ہمارے حکمران، اس میں ہمارے لیڈرز، حتیٰ کہ ہمارے مذہبی پیشوا بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے کفار کو عزت اور احترام دینا شروع کر دی اور اپنوں سے بے وفائی اور اپنوں کے ساتھ عدم احترام کا سلوک اور رویہ اختیار کیا۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اس لیے رحمت کے مہینے میں، رحمت کے عشرے میں ہمیں 2 مرتبہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا کہ دیکھو ہم تم سے ناراض ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو جتنی بڑی وہ طاقت ہے اتنے ہی انداز میں وہ جھنجھوڑتا بھی ہے۔ جتنی مہربانیاں اس کی بے شمار اور بے انداز ہیں، ناراضگی کی معمولی سی کیفیت بھی وہ ہمیں ہلا کے رکھ سکتی ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک لفظ کن کی دیر ہے کہ سارے کے ساری بستیاں ڈھیر ہو سکتی ہیں۔
محض ارادے کی دیر ہے کہ ساری کی ساری فصلیں اجاڑ کے رکھ سکتا ہے، وہ زندگیوں کو موت سے ہمکنار کر سکتا ہے، خوشیوں کو غم میں بدل سکتا ہے، اس کے لیے ایک دیر نہیں لگتی، لمحوں کی دیر ہے، صرف لمحوں میں بدل سکتا ہے وہ۔ لیکن یہ پھر بھی جھنجھوڑنے کا، بیدار کرنے کا، جگانے کا ایک انداز ہے۔ کیوں؟ کہ جس اللہ نے زلزلے کی صورت میں کچھ بستیوں کو تباہ کیا تھا، کچھ علاقوں کو تباہ کیا تھا، اس وقت بھی ہم نے دیکھا پاکستان کے تمام بڑے شہر محفوظ رہے، تمام بڑے شہر، کراچی، حیدرآباد، لاہور، ملتان، اسلام آباد، راول پنڈی، فیصل آباد، سرگودا، جتنے بڑے شہر ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے علاقے میں، اگرچہ مسافت کے اعتبار سے بہت بڑے علاقے میں وہ ایک آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں آباد شہروں کو جو اس نے اس عذاب سے ذرا سا بچا کے رکھا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم تم سے ناراض ہیں، اب بھی بیدار ہو جاؤ، اب بھی جاگ جاؤ۔ اور جس طرح ہم نے کھڑی فصلوں کو اور باغات کو اور بستیوں کو تباہ کر دیا ہے، ان شہروں کو بھی برباد کرنے میں ہمیں کوئی تاخیر نہیں لگتی، ہمیں اس کے لیے فوجیں نہیں تیار کرنا پڑتی کہ اس کے لیے بہت تیاری کی جائے گی اور سال ہا سال کی تیاری کے بعد پھر کہیں جا کے یہ شہر برباد کیے جا سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس ایک لفظ کن کی دیر ہے اور بسے ہوئے شہر دوسرے روز ویرانے بن سکتے ہیں، قبرستان میں بدل سکتے ہیں۔ رمضان کے عشرے میں اور عشرہ رحمت میں یہ آزمائش، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے، اللہ کے راستے میں لوگوں کو بیدار کرنے والے، اللہ کے راستے میں سرمایہ لگانے والے۔ قیادت کے حوالے سے ہم اس میں بھی ناکام ہیں، عوام کے حوالے سے کسی نہ کسی انداز میں زندگی کی رمق پائی جاتی ہے، لوگ بیدار ہو جاتے ہیں فوراً۔ اسی وجہ سے جب زلزلہ آیا تھا تو کراچی سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر کسی بھی دوسرے مقام تک، کشمیر اور شمالی علاقہ جات کے ہر فرد نے اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ اس میں شرکت کر لی تھی، اور اس میں بھی بے شمار ایسے واقعات رونما ہوئے تھے کہ جو ایمان والوں کی ایمان کی دلیل اور علامت بن رہی تھی، اور شاید اللہ کا یہ منظر دے کر اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ مہلت دے رکھی تھی۔ لیکن چونکہ قیادت ہمیشہ بستیوں کو اور قوموں کو آباد کرتی ہے یا برباد کرتی ہے، اس لیے ابھی اس میں تبدیلی کے امکانات یا تبدیلی کی صورت نظر نہیں آئی تھی، اس لیے ایک اور جھٹکا دے دیا۔ اور اس جھٹکے میں بھی عوام کی طرف سے افراد کی طرف سے بہت ہی انمول قسم کی داستانیں اور انمول قسم کے قصے ظاہر ہیں کہ جن لوگوں نے ان ڈوبے ہوئے افراد کو اور مجبور افراد کو، پریشان افراد کو کس طریقے سے اپنی مدد فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تو ہم پہلے فیز سے گزر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی ذرا غور کر لیجئے، یہ بات میرے ذہن میں بھی آیا اور پھر یہ جملہ 2-3 مقامات پر سننے کا بھی اتفاق ہوا کہ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو ذرا اس احساس کو بیدار کیجئے کہ اس نے پانی کا سیلاب ایسا فراہم کیا اور ایسا برپا کر دیا کہ پانی کا سیلاب ہے، لیکن اس پانی کے سیلاب میں لوگ پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں۔ اس بات پر ہی ذرا غور کر لیجئے کہ پانی ہے کہ چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، لیکن پینے کے لیے انسان کے پاس ایک گلاس پانی موجود نہیں، اور وہ اس کے لیے پریشان ہے کہ ہم کیا پئیں، اپنے جانوروں کو کیا پلائیں، اپنے گھر میں اپنی صفائی ستھرائی کے لیے کیا کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قوت کہ پانی کی فراوانی کے باوجود بھی انسان کو پانی سے محروم کر سکتا ہے۔